آپ علیہ السلام کی زندگی بحیثیت معلم ہونے کی، استاد ہونے کی، تو آپ علیہ السلام کو استاد بنائیں۔ تو استاد کا مقام کیا ہے شریعت میں؟ استاد کی صفات کیا ہے؟ پھر جب آپ کو معلم انسانیت بنا دیا گیا تو معلم اس وقت بنتا ہے کہ سامنے شاگرد ہو۔ تو اللہ نے جو شاگرد آپ کو دیے وہ کیسے تھے اور وہ کون سے اوصاف کے حامل تھے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ استاد اور اس کے اوصاف، دوسری بات ان کے شاگرد اور اس کے اوصاف۔ آپ پڑھاتے کیا تھے اور طریقہ تدریس آپ کا کیا تھا، آپ کا کیریئر اور آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیا تھا، پھر شاگردوں پر اس کا اثر کیا تھا۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت پوری انسانیت کے لیے جس کو استاد بنا کے بھیج رہے ہیں تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ امی ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، ان کا کوئی استاد دنیا میں نہیں ہے، اور ان کو استاد بنا رہا ہے پوری دنیا کے لیے۔ اور ایسے بھی استاد نہیں کہ صرف جا کر کے پڑھائے، بلکہ آئیڈیل بنا کر کے ساری قیامت تک کے انسانیت کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کے اتباع کیا تو میں رب تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ اعلان ہو رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، محمد کہہ دو ان سے کہو کہ میں تمہیں کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، پیدا میں نے کیا، پالتا میں ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے احسانات کا بدلہ دو اور مجھ سے تعلق کو جوڑنا چاہتے ہو، مجھ سے تقاضے محبت کرنا چاہتے ہو، تو میں نے جس کو معلم بنایا، انسان کو استاد بنایا، انسانیت کے رہنمائی کے لیے جس کو میں نے مبعوث کیا، جس کا نام محمد ہے، جس کا نام احمد ہے، اس کا کامل اتباع کر لے، میں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ ایسے کامل استاد بنا کر کے بھیج رہا ہے کہ نہ پہلے کسی دنیا نے اس کو دیکھا ہے، نہ آنے والے کوئی اس طرح استاد لا سکتا ہے۔ جب تشریف لائے پڑھانے کے لیے تو امت کو بتلایا جا رہا ہے کہ سن لو، تعلیم اور نبوت یہ لازم اور ملزوم ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ لہذا آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جیسے نبوت دی تو آغاز میں نے اقرا سے کرا دیا کہ پڑھ، سب سے پہلی چیز پڑھنا ہے۔ یعنی اسلام نے تعلیم پر کتنا زور دیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کون ہے؟ جنہوں نے قرآن تمہیں سکھایا، قرآن تمہیں سمجھایا، قرآن تمہیں پڑھایا۔ آغاز ہے یہاں سے، علم الانسان ما لم یعلم، وہ چیزیں میں نے سکھائی جو تمہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ لہذا یہ ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ نبوت کا بنیادی مقصد وہ تعلیم ہے، نبوت کے اصل اغراض وہ تعلیم ہے کہ تعلیم کو سمجھے، تعلیم کو کرے۔ اس بنیاد پر میرے محترم بھائی اور دوستو، اب آپ دیکھ لے کہ نبی کو بھیجنے کے بعد اب اس کو فرمایا جا رہا ہے اقرا، پڑھ۔ اب جب اس پڑھنے کے لیے وہ تشریف لائے تو استاذ کی صفات کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا حلیم کریم مبکی محزون دائم الفکر۔ حلیم کہا جاتا ہے کہ بردبار ہو، صبر والا، بڑا دل ہو اس کا، اتنا بڑا دل کہ حالات آئے وہ ہلے نہیں۔ نظر اس کے خدا کے ذات پر ہے کہ میرا فریضہ کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ کائنات میں حلیم، انسانیت میں سب سے بڑے حلیم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے زیادہ بڑا حلیم وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب آپ بتائیں نا کہ صبح سے لے کر کے شام تک ہم اللہ رب العزت کے فرمانبرداری میں کتنا وقت گزار رہے ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ سودا ہو چکا ہے۔ یہ آنکھیں ہمارے نہیں ہیں، یہ کان ہمارے نہیں ہے، یہ زبان ہمارا نہیں ہے، یہ ہاتھ ہمارے نہیں ہے، یہ وجود ہمارا نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہم فروخت کر چکے ہیں اللہ کے ہاتھ پر۔ اس کے بدلے میں ہمیں جنت دی ہے، تو جب ہاتھ میرے نہیں ہے تو میں کیسے اس کے اوپر اپنا تصرف رکھوں؟ تو میرے پیارے بھائیوں، جب ہم نے اللہ سے سودا کر لیا، ہاتھ بک گئے، آنکھیں بک گئی، کان بک گئے، پورا وجود بک گیا، اب اللہ نے فرمایا کہ جب یہ میرا ہے
تو آپ آنکھوں کو استعمال اس طرح کرو گے، کان کو اس طرح استعمال کرو گے، ہاتھ کو اس طرح استعمال کرو گے، اور ہم اس کے باوجود آنکھوں کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، زبان کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، کانوں کو ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ جب سارے کے سارے ہم استعمال کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں اللہ کے مرضی کے خلاف، اور کون سا اللہ کہ ان کو فوج کی ضرورت نہیں، ان کو بم کی ضرورت نہیں، ان کو بندوق کی ضرورت نہیں، ان کو پولیس کی ضرورت نہیں، وہ تو اذا اراد شیئا، جب ارادہ کرتا ہے تو بس اس کو فوراً وجود ملتا ہے۔ ایسے ذات کے اتھارٹی کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہمیں سلاتا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، صحت دی ہے۔ اس سے بڑا کوئی صابر ہے؟ اس سے بڑا کوئی حلیم ہے؟ بالکل کھلا چھوڑا ہے۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہمیں کتنی پیار سے پکارتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو، انیبو اللہ، آؤ میرے طرف، یہ جو کچھ تم نے کیا ہے سب کو معاف کر دوں گا، معاف بھی بالکل دھلا دوں گا۔ تو سب سے بڑا حلیم اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ستایا اس کو معاف کر دیا، جس نے گالی دی ان کو دعائیں دی۔ بتاؤ کہ طائف میں پتھر برس رہے ہیں، خون سے لہو لہان ہیں، اور اتنے زخمی کہ بیٹھ گئے، اب اٹھ نہیں سکتا، اور وہ شریر آ کر کے پھر اٹھاتے ہیں اور پھر پتھر مارتے ہیں، اور آپ کے جسم سے فوارے پھوٹ پڑ رہے ہیں، چکنا چور ہو چکا ہے۔ جبرائیل کو ترس آ کر کے اترتا ہے اور کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دو کہ ان بستیوں کو ہم پہاڑوں کے درمیان میں مسل دے۔ آپ فرما رہے نہیں، آپ کیا کر رہے؟ ہاتھ اٹھا کے روتا ہے، اے اللہ اس بنی ثقیف کو ہدایت عطا کر دے، اللہ ان کی کائے کو تو بدل دے، اے میرے رب اس کو تو ہدایت دے دے۔ وہ پتھر مار رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں، آپ دعائیں دے رہے ہیں، ان کے جنت کا فکر کر رہا ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جو حلیم ہو، جو امام الانبیاء ہو، جو معلم انسانیت ہو، جو رحمت للعالمین۔ یہ تھے ہمارے آقا۔ کتنے عجیب، ایسے کوئی کر سکتا ہے؟ ہمارے کو تو دیکھو نا، عام ہم انسان ہیں، ہمیں تو تھوڑا سا کوئی کچھ کہے اور اس کو بخار آ جائے، ہم کہتے میری بد دعا لگ گئی نا، پھر ذرا کر کے دیکھ تو لے۔ لیکن وہاں دیکھ لو، رو رہا ہے، ایسے رو رہا ہے، بلبلا رہا ہے، اللہ تو ہدایت دے دے۔ یہ تھا حلیم۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ استاذ میں پہلی صفت حلم کا ہے کہ وہ حلیم ہو، بردبار ہو، استاذ برداشت کرنے والا ہو۔ یہ تو ایسے سارے استاذ آج کل بن رہے کہ کوئی بھی آ جائے بیٹھ کر کے پڑھنا شروع کر جائے، یہ ایسے آسان کام نہیں ہے۔ حلیم ہو تو فرمایا حلیم، آگے فرمایا کریم، انتہائی شریف ہو، شرافت کا بھی اس کے اوپر حد ہو۔ آقا سے بڑا شریف کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ محبت کون دے سکتا ہے؟